بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے آج کی تازہ ترین خبریں شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ دنیا میں منکی پاکس نامی نئے وائرس کا انکشاف ہوا ہے۔ کویت نے بھی وضاحت جاری کر دی ہے۔ مغربی اور افریقی ممالک سے پھیلنے والے منکی پاکس نامی وائرس کے یورپ میں 100 سے زیادہ کیسوں کی تصدیق کے بعد عالمی ادارہ صحت بات چیت کے لیے جمعے کو ایک ہنگامی اجلاس منعقد کر رہا ہے۔ کم سے کم 8 یورپی ممالک جن میں بیلجیم، فرانس، جرمنی، اٹلی، پرتگال، اسپین، سویڈن اور برطانیہ نیز امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں بھی منکی پاکس وائرس کے کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ جرمنی کو یورپ میں اب تک کا سب سے بڑا وبائی ملک قرار دیا گیا ہے۔ تاہم دوسری جانب کویت میں صحت کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ملک میں فی الحال منکی پاکس کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ وزارت صحت اپنے مختلف شعبوں میں بیماری کی پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور اس بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کر رہی ہے۔ اگلی خبر کویتائزیشن کے حوالے سے شامل کرتے ہیں کہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ پبلک اتھارٹی آف مین پاور کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے نجی شعبے کے لیے ملک کے کویتائزیشن کے منصوبوں کو عارضی طور پر مؤخر کر دیا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں قومی لیبر کی حوصلہ افزائی اور اس میں اضافے کے لیے یہ ترمیم سول سروس کمیشن کے نجی شعبے کی کمپنیوں کے ذریعے ملازمت پر رکھے جانے والے قومی لیبر کا فیصد بڑھانے کے فیصلے کے مطابق کی گئی ہیں۔ میڈیا میں آنے والی رپورٹس کا دعویٰ ہے کہ شیفلٹ پلان تمام نجی کمپنیوں کے لیے کوئی مقررہ فیصد اضافہ فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ پی اے ایم نے اس کے بجائے نجی شعبے کے اندر کمپنیوں کے مختلف زمروں کے لیے مختلف فیصد کی تجویز کی، اس بنیاد پر کہ آیا اس مخصوص زمرے میں مزید قومی مزدوروں کو شامل کرنا فائدہ مند ہوگا۔ ترمیم پر نجی شعبے کے اعتراضات اور یہ سمجھنا کہ لیبر مارکیٹ کے ڈیٹے کی مزید تحقیق و تجربے کی ضرورت ہے، ترمیم کو ملتوی کرنے کا باعث بنی ہے۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ ایک عربی روزنامہ کے مطابق وزارت تعلیم نے ایسے غیر ملکی اساتذہ پر زور دیا ہے جن کے رہائشی اجازت نامے ختم ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے اقاموں کی تجدید کروائیں تاکہ وہ قانونی کارروائی سے بچ سکیں۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت میں 5 ماہ کے دوران ٹریفک حادثات کے نتیجے میں تقریباً 65 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ کویت میں اسکول کا طالب علم اپنے اسکول کے قریب سڑک عبور کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا۔ ڈاکٹروں کی 15 سالہ نوجوان کی جان بچانے کی کوششیں ناکام ثابت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق کویت میں ایک 15 سالہ طالب علم اپنے اسکول کے قریب تیز رفتار گاڑی کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ مصری شہریت سے تعلق رکھنے والے 15 سالہ طالب علم کو کویتی خاتون ڈرائیور نے اس وقت ٹکر مار کر شدید زخمی کر دیا جب وہ اپنے اسکول کی طرف جانے والی سڑک عبور کر رہا تھا۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت میں ایتھوپیا کے گھریلو ملازمین کی ملازمت کے حوالے سے مفاہمت کی یادداشت کا مسودہ جمال الجلاوی اور نیکسو گریمال نوئل نے مکمل کر لیا ہے، جو وزارت انصاف اور دیانت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پریس ایجنسی کو دیے گئے ایک بیان میں بسام الشمری نے نوٹ کیا ہے کہ میمورنڈم وقت کے لحاظ سے حساس ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ شقوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایتھوپیا کے مترجمین کو بھرتی کے مراکز میں ملازم رکھا جائے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ گھریلو ملازمین کے فرار ہونے کا 90% کمیتوں کے درمیان تنخواہوں میں فرق سے متعلق ہے اور لوگوں کو اس بارے میں تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ گھریلو ملازمین کے ساتھ بہترین سلوک کیسے کیا جائے۔